سننے والے کو میرا ادب السلام۔ بیلکنی کی ہوا اب بھی ٹھنڈی تھی، مگر ہانیہ کے دل میں گرمی سی پھیل رہی تھی۔ اہن اس کے اتنا قریب تھا، اس کی سانس اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اہن کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے آہستہ سے اس کی شرٹ کے بٹن کے قریب انگلی رکھی، پھر نظریں اٹھا کر کہا، شاید وہی جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ اہن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہانیہ کو کمر سے تھاما اور اپنے اور قریب کر لیا۔ ان کے ماتھے دوبارہ ٹکرائے۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر ابھی بھی کہوں رک جاؤ تو رک جاؤ گی؟ ہانیہ نے سر ہلکا سا نفی میں ہلا دیا۔ نہیں۔ یہ سن کر اہن نے آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے، پھر اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے کو نرم مگر گہرے انداز میں چھو لیا۔ وہ بوسہ لمبا تھا، شدت سے بھرا ہوا مگر نرم۔ ہانیہ کے ہاتھ بے اختیار اہن کی شرٹ کو تھم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ اہن نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم میرے لیے صرف ایک کشش نہیں ہو، تم میری کمزوری بن چکی ہو۔ ہانیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لمحہ صرف خواہش کا نہیں تھا، وہ اعتراف کا تھا۔ نیچے کلب میں روشنی تیز ہو گئی، مگر بیلکنی میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ دور سے ماہرہ نے یہ سب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب صرف حسد نہیں، فیصلہ تھا، کیونکہ اب یہ کھیل خطرناک ہو چکا تھا اور شاید آنے والی رات سب کچھ بدل دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد پارٹ 5 آ رہا ہے، انتظار کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔